بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا اپنے ایم ایس سی کے کلاس فیلو سے بہت پیار کرتی تھی۔ دونوں کے گھر والے نہیں مانے، برادری کا ایشو تھا۔ اس نے کہا ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ میں نے ماں باپ کی عزت کو رات کی تاریکی میں خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ کر اس سے شادی کر لی۔ ہم عدالت بھی نہیں گئے۔ اور ایک مولوی، میرے 3 بھائی بڑے تھے اور ایک چھوٹا، اکلوتی اور بڑی لاڈلی بہن تھی بھائیوں کی۔ سب نے ہمیشہ ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ میرے بھائی مجھے ڈھونڈ کر قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہم لوگ براستہ ٹرین کراچی چلے گئے۔ موبائل نمبر بدل کے روپوش ہو گئے۔ وہاں میرے خاوند کو آنکھوں پر پٹی بندھی کہ سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ ایک اور لڑکی اچھی لگی جو کہ ان کی اردو سپیکنگ کولیگ تھی۔ وہ بظاہر مجھ سے زیادہ خوبصورت اور بااعتماد تھی، اور میں ان کی بیوی تھی نا۔ وہ مجھ سے خفا کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس سے ساری رات چیٹ کرتے رہتے، مجھ سے لڑتے کہ میری وجہ سے وہ اپنے گھر اور شہر سے اتنی دور ہو رہے ہیں۔ ان کو اچھی جاب نہ ملی، گزارا نہیں ہوتا تھا تو میں نے جاب کر لی۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگے۔ حالات اتنے سنگین ہوئے کہ ہم ایک ساتھ نہ رہ سکتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں۔ وہ واپس پنجاب نہیں آئے گی اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں کہاں جاتی؟ میں نہیں جانتی تھی کیسے 2 ماہ بعد ارسل کراچی میرے پاس پہنچ گیا اور مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اسے میں نے سچ بتا دیا۔ وہ تو چھوٹا تھا مگر بہت بڑا بن گیا اور مجھے معاف کر کے گلے لگا لیا، اپنے ساتھ لے آیا اور کہا کہ باجی تم کبھی شاید گھر نہ پہنچو مگر اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ کر میرے ساتھ رہ جاؤ۔ میری شادی اب کہاں ممکن تھی؟ جو ہوا وہ کب ہوا چھپایا جا سکتا تھا۔ میں اور میرا بھائی ہم 3 سال یہاں لاہور میں رہے، پھر دونوں ہی دبئی چلے گئے۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ میں ارسل کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں دبئی ایکسپو سینٹر میں جاب کرتی تھی۔ ارسل پیزا ڈیلیوری کرتا تھا۔ وہ جب امی کو ویڈیو کال کرتا تو میں سائٹ سے امی کو دیکھتی اور ان کی آواز سن لیتی، اور وہ ہر عید پر سال میں ایک بار بس میرا نام لیتا تو وہ لوگ بہت غصہ کرتے کہ اس کا نام نہ لو، وہ مر چکی ہے۔ ہمارے لیے ارسل اب 32 سال کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، اپنی باجی کے ساتھ ہی رہے گا۔ بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی ہیں، ماشاءاللہ سب کے بچے ہیں۔ میری تو جیسے تیسے کٹ ہی جائے گی، وہ بس شادی کر لے۔ اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ بھی تم شادی کر لو۔ اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے جیسے میرا بھائی؟ اور میں ان سب لڑکیوں کو بھی ایک بات کہوں گی کہ لو میرج کرو، ضد کرو، لڑو مرو، مگر جب تک لڑکے کے والدین ساتھ آ کر بیاہ نہ کر لے جائیں، ایک لڑکے کے ساتھ ساری زندگی چوری چھپ کے شادی نہ کرو، اور اپنی اور والدین کی عزت بھی تاحیات گنوا دوں گی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سوچو، میں 2-4 ہی ایسے کیسز ہیں جہاں لوگ بعد میں راضی ہو جاتے ہیں، نہیں تو لڑکیاں قتل کر دی جاتی ہیں۔ ان کے لیے میکے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کبھی بھی پورے خاندان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آجکی کے زمانے میں یہ باتیں عقل میں نہیں آتیں۔ گھر سے جیسے ہی باہر پیر قدم رکھا، چند دن میں عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، اور تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرا بھائی میرے پاس کراچی نہ آتا تو میں شاید آج گنگو بائی جیسی فحاشہ ہوتی، بھائیوں کے ہاتھوں یا اس سماج کے مردوں کے ہاتھوں مر کھپ چکی ہوتی، یا نہ جانے کہاں زندگی کی سانسیں پوری کرتے ہوئے ذلیل و خوار ہو رہی ہوتی۔ اور سب کے بھائی ارسل جیسے نہیں ہوتے۔ ایسے چکروں میں پڑنا اپنے وقت اور ذہنی سکون برباد کرتی لڑکیاں ہوش کے ناخون کے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس